اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں. کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی. تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَى. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے. اب کیوں نہیں سناتا؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. وَدَّعَهُ چھوڑ دیا، قَلَى ناراض ہو گیا. یہ دو لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، وَدَّعَهُ وَقَلَى، وَدَّعَهُ وَقَلَى. اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے. تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ. اچھا، اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے. اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے. منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے، کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا. تو بس ساتوں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ کلام لے کر آیا، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں. مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں. اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی ہے، خود بخود ایک تیزی آ جاتی ہے. جلدی 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 اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں. یہ فطری لہجہ ہے انسان کا. یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے کیا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی ہے جبریل کو کہ جلدی جلدی وہ غبار دھو دیا جائے. والضحى، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، وما قلا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. دوسرا ترجمہ والضحى، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا،
مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے. تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا. تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے. والضحا، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. والضحا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. تو اللہ تعالیٰ کہے گا مت، فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، مر جا. ملک الموت ساری کائنات کی روحیں کھینچنے والا آج اپنی روح کھچتی دیکھے گا تو ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان تھر تھرا جائیں گے. جب وہ چیخ مارے گا وہ گرے گا، وہ سب موت کے ڈھیر تلے دب گئے. تو پھر میرا اللہ تعالی، اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا ہو. کون اللہ؟ الحی القیوم. کون اللہ؟ الرحمن الرحیم. کون اللہ؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. کون اللہ؟ الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحميد الولي المحصي مبدي معيد الماجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود ہے نہیں. اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے کا تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. کوئی ہو تو آئے، سب تو زیرو ہو چکے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زمین آسمان کو ایک اللہ جھٹکا دے گا. پھر اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر اللہ جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار مہیمن متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے ہی تمہیں موت دی اور میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی تمہیں بنایا، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا اور میں ہی دوبارہ تمہیں زندہ کر دوں گا.
یہ ساری کائنات میرے بھائیوں اپنے انجام کی طرف سفر کر رہی ہے، تیزی کے ساتھ ہم اپنی قبروں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، بھاگ نہیں سکتے ہو، ان اقمتم لہو اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم، ٹکر لو گے گرو گے، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے۔ تو جب نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو جلدی۔ آپ لوگوں کو تو جلدی پڑی ہوتی ہے نا، جلدی سارا یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں کوئی آگ لگ گئی، بھاگے جا رہے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی جلدی کرو؟ النجا 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 النجا، اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کی جلدی کرو، جہنم سے بچنے کی جلدی کرو، جنت کو حاصل کرنے کی جلدی کرو، اللہ کو راضی کرنے کی جلدی کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی جلدی کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں جلدی۔ الوحا الوحا، تیزی دکھاؤ، سپیڈ پکڑو۔ کس چیز کی؟ النجا النجا، کامیاب ہو جانے کی سپیڈ پکڑو۔ کہ کامیاب اسے نہیں کہتے جس کی ہانگ کانگ میں تجارت چل جائے، جس کے ہانگ کانگ میں جائیدادیں بن جائیں اور جس کے یہاں کاروبار چل جائیں۔ کامیاب اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا، کامیاب وہ ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا، کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا بنا لیا، کامیاب وہ ہے جس کو اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہو گئی، باقی کے لیے ناکام۔ تو میرے بھائیوں پوری دنیا کے انسان اس خوفناک انجام کی طرف سفر کر رہے ہیں، صرف وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، باقی جو بنایا ہے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کو مرنے سے پہلے راضی کرنا پوری دنیا کے انسانوں پر اللہ نے فرض کر دیا، پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت بنا دیا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کلمے کا دوسرا حصہ بنایا ہے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے کلیم ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں۔ تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ ان سب کے لیے تو نے یہ چیزیں بنائی، ابراہیم تیرا خلیل بنا، موسیٰ تیرا کلیم بنا، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب تم میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی، جن میں سے کسی کو بھی نہیں دی، صرف آپ کو دی ہے۔ کہا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہوگا، لا الہ الا اللہ اوپر جائے گا ہی نہیں جب تک محمد الرسول اللہ ساتھ جڑے گا نہیں۔ توحید اسی وقت قبول ہے جب رسالت کا اقرار ہوگا، میں اسی وقت راضی ہوں گا جب تو راضی ہوگا۔ اللہ دیکھو نا، عجب آیت ہے، قرآن کی آیت ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں بہت بلند بیان کیا ہے، لیکن ایک آیت آخری درجے کی ہے، آخری درجے کی ہے کہ جس سے اونچی شان اور بیان ہو نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ اب میں یہاں اتنا سفر کر کے کیوں آیا ہوں، میں یہاں بیان کیوں کر رہا ہوں، آپ سننے کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کی قسم پتہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا نہیں مجھے قبول نہیں ہے، نہ مجھے تمہارا بولنا قبول ہے،
نہ مجھے تم لوگوں کا سننا قبول ہے. اللہ بے نیاز ہے کہ مجھے قبول نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. ساتھ ان کے کچھ اور لوگ بھی تھے, وہ پیچھے رہ گئے, موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ تو یہ بھاگ کے کیوں آیا, تیری قوم پیچھے رہ گئی, تو بھاگ کے آگے آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عجلت الیک رب لترضی, یا اللہ مالک بلائے اور نوکر جلدی آ جائے تو مالک کو خوشی ہوتی. تو یا اللہ میں نے دوڑ اس لیے لگائی ہے کہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, میرا راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے. اگر میں ناراض ہوں تو کچھ بھی نہیں تمہارے پاس, اور اگر میں راضی ہوں تو کچھ بھی نہیں کھویا تم. اللہ کی قسم, اللہ کو راضی کرنے والا کچھ بھی نہیں کھوتا, اور اللہ کو ناراض کرنے والا کچھ بھی نہیں پاتا. لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري ان له قاتلا يعني النار. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی ہائے نہ کرنا کہ کبھی ہمارے پاس بھی ایسے ہوتی. تمہیں کیا خبر کہ اس کے پیچھے. پہلے پورا واقعہ سنو. کچھ دن وحی نہیں آئی, کوئی 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وحی نہیں آئی, جبریل نہیں آئے. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر, کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں. کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے, 10 دفعہ آئے, 20 دفعہ آئے, 100 دفعہ آئے. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت, کتنے بڑے نبی ہیں, نبیوں کے دادا اور دادا, 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا, ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی, 23 برس. ما ودعک, میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں, تیری خاطر تو کائنات بنا ہے, تجھے ہی ناراض کر دوں, تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤ, تیرے لیے تو مجلس سجائی. ما ودعک ربک, میں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں, تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا. وما قلا, میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا, بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے, میں تیری رضا چاہتا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, اور خود کہتا ہے میرا محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور یہ جو فا ہے یہاں, فا اس نے کمال کر دیا ہے, یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف, لفظ بھی نہیں, ایک حرف فا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں, ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے, ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے. دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا, فلاں موقع پر یہ کیا, اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں, یہ کیسی باتیں کرتا. اب تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوست نہیں, تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا, 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 اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو. تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی, قسمیں اٹھائیں, والضحیٰ,
تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ آہا ما ودعک ربک وما قلا، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے۔ جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے۔ ہاں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی طفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے۔ کہ تنگی آئی تو ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحی، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الاب، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور آبلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ محمد و احمد، طہ یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ، اور سراج منیر، اور مزمل اور مدثر ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک، تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے، یہ تو وہ جانے اس پر بھوک آئی ہو، اس نے بھوک دیکھی نا، اسے کیا خبر، تو اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ سے لگا کر یوں کر دیتے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئی، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا،
نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے گئے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوں گے۔ میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے، اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی۔ بات قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے۔ تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں گا، میں اپنی امت کی غریبوں کی تسلی ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خلقت، اتنا مجمع، کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں وہیں ہوں گا۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے۔ وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، اور میں تو امتی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں، میں انہی سے بغاوت شروع کرتا، انہی کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کرتا، انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دوں، تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے، اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتا، داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا، تو میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدی، تو میری طلب میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، میں نے تجھے اپنا آپ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات، اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا، خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا۔ واہ واہ، کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جالہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے، اور ادھر 7 آسمان سکیڑ دیے،
اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا، اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتے، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ گئے، پھر عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کتنی طاقت ہے، کتنا ظرف ہے۔ اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر، سیدھی، تو ساری کائنات راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لوں، اشارہ کہاں سے لوں، اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں، اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا، اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں۔ تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا، آسمان 7 سکڑ گئے، کرسی سکڑ گئی، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، شرق، غرب، شمال، جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے۔ صرف دیدار نہیں ہو رہا، کلام بھی ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میری جان تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے۔ تو آگے سے جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کی تنگی دور کر دیا۔ یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اے میرے محبوب بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا۔ پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو، ہانگ کانگ میں رہو یا امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، اس کو سیکھو مرنے سے پہلے۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غلامی اور آپ کے طریقوں پر چلنا، ظاہراً بھی باطناً بھی ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام، اور ان طریقوں کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 2 عقیدے ہیں رسالت سے متعلق ہمارے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں۔ یہ کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ظاہر میں 3 حصوں پر مشتمل ہے اور حقیقت میں اس کے اندر 4 حصے ہیں، 2 اس میں نفی ہیں، 2 اثبات ہیں، 2 نیگیٹو ہیں، 2
पॉजिटिव हैं, ला इला ये नफी, ये नेगेटिव है, इल्लल्लाह ये पॉजिटिव, ये इस बात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पॉजिटिव, ये इस बात है, ला नबिय्य बअदहु ये कलमे के लफ्जों में नहीं है, ये कलमे के मफहूम में है, मफहूम में, कलमे के माना में ये चीज शामिल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के माना में ये चीज शामिल है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है, ये ला नबी बादहु आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये मिलकर ये कलमे के अंदर इस तरह है जैसे जिस्म में रूह है, रूह को जैसे जाहिर नहीं किया जाता, अंदर की चीज है, ला नबी बादहु अंदर है, इसे जाहिर कलमे का साथ जोड़ के नहीं किया जाता, उसको अलग बयान किया जाता है, लेकिन ये कलमे का माना में हिस्सा बनता है, लफ्जों में नहीं, माना में हिस्सा बनता है। कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खत्म है, इसके बाद कलमे का कोई लफ्ज हिस्सा नहीं है। ला नबी बादहु इसके मतलब का हिस्सा है, मतलब का। इन चार चीजों के चार मुतालबे हैं। ला इलाहा का मुतालबा ये है कि मखलूक के आगे हाथ ना फैला, ला इलाहा का मुतालबा ये है पत्थर के आगे सर न झुका, ला इलाहा का मुतालबा ये है कि अल्लाह पाक के सिवा किसी की तरफ अपने रुख को न फेर, और इल्लल्लाह का मुतालबा ये है कि सिर्फ अल्लाह का बन जा, अल्लाह के आगे सर झुका दे, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि अपने सर को मैंने अपने आप को फेर दिया अल्लाह की तरफ। ये इल्लल्लाह का मुतालबा है कि जिंदगी अल्लाह उसके रसूल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढलती चली जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमे का तीसरा हिस्सा, इसका मुतालबा ये है कि मुहम्मदी बन जाओ, मुहम्मदी बन जाओ। ये मुझे बताओ, नकल मार के लोग पास होते हैं कि नहीं होते? और नकली सौदा बना के लोग बेच लेते हैं कि नहीं बेच लेते? बिक जाता है ना। तो तुम अपने नबी की नकल उतार लो, अल्लाह पास कर दे। नकल तो मारो, उनका जी अंदर तो ठीक है नहीं, बाहर को क्या करें? अल्लाह के बंदो, बाहर का बनाना पहले होता है, अंदर का बनाना बाद में होता है। पहले जाहिर बनता है फिर बातिन बनता है, पहले बच्चा बनता है फिर रूह पैदा होती है, कि पहले रूह आती फिर बच्चा आता है। हम नकल तो मारे। अगर दुनिया में लोग नकल मार के पास हो जाते हैं, नकली सौदा बना के अपना माल बेच लेते हैं, जबकि दुनिया वाले परख रहे होते हैं, और मेरा मालिक तो वैसे ही माफ करने के बहाने ढूंढ रहा होता है। महशर के मैदान में एक आदमी की एक नेकी कम पड़ जाएगी, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे एक नेकी लिया तुझे माफ कर दूंगा। वो कहेगा चलो एक नेकी तो मिल ही जाएगी, तो अपनी अम्मा से बात करेगा, अम्मा एक नेकी तो दे। वो कहेगी तौबा तौबा मैं किथों दे, मैं तो आप बड़ी लोड़। तो फिर वो कहेगा चलो अब्बा एक नेकी दे दे। अब्बा कहेगा पुत्रा कहीं होर नाल गल कर, मैनू आप आज बड़ी लोड़ है। तो बीवी से बात करेगा, बच्चों से बात करेगा, सब मुनकर हो जाएंगे। कहेगा हाय एक नेकी से मार खा। तो उसकी हाय और उसकी परेशानी पर एक आदमी उससे पूछेगा, भाई तेरा क्या मसला है, क्यों परेशान? कहेगा भाई एक नेकी घट गई, एक नेकी घट गई, उसकी वजह से अब मेरे लिए जहन्नम है, कोई देने को तैयार नहीं। वो कहेगा तुझे मुबारक हो, तेरा काम बन गया। कहेगा कैसे बन गया? कहेगा मेरे पास है ये एक, मेरे तो किसी काम दी है, हो गए तामी लितर ना हो तामी लितर, तो मैं तेरे हक में दस्तबरदार होता हूं, तुझे देता हूं। वो तो छलांगे लगाता हुआ कहेगा अल्लाह मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। वो किवें बन गया तेरा काम, किवें बन गया? तो वो कहेगा या अल्लाह वो फलां आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हें नेकी देता हूं, उसको बुलाओ, वो भी आ जाएगा। तो अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे तुम इसको नेकी देते हो? कहा जी देता हूं। क्यों देते हो? आज तो मां नहीं देती। वो कहेगा या अल्लाह मेरी तो एक है, मेरे पास हो तो भी मेरे किसी काम के, मेरे पास ना हो तो भी मेरे लिए तो
تیری طرف سے سزا کا فیصلہ ہے، تو تیرے بندے کا کام بن جائے گا، اس لیے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جائے اور یہ بھی جنت میں جائے۔ تو بھائی اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، ہم اسی کی نقل اتاریں گے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی، چاہے ہمارا اندر کتنا ہی گندا ہو۔ اندر میں پاخانہ ہے تو کپڑے بھی میلے پہن لو، کیوں بھائی؟ اندر میں جو پیشاب اور پخانہ ہے کپڑے بھی میلے پا رہا، نہ استری کرو نہ دھو، ایویں ہی پائی رکھو، ساتھ طرح نہ نہاؤ نہ دھو، چونکہ اندر تو گندا ہے تو باہر کو صاف رکھ کے کیا کرنا؟ روزانہ نہانے بیٹھ جاتے ہو، کیوں نہاتے ہو؟ اندر تو تمہارے پخانہ بھرا ہوا ہے تو تمہارے نہانے کا کیا فائدہ؟ اندر تو تمہارے پیشاب بھرا ہوا ہے تو تمہارے چٹے کپڑے اندر کی فائدہ؟ ارے بھائی ظاہر کو بناؤ تو اندر بھی اللہ بنا دیتا ہے۔ نقل اتارو، محمد الرسول اللہ جب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے روپ میں نظر آنا چاہیے۔ صرف ایک مہر لگتی ہے اور چیز 100 روپے کی 1 لاکھ کی ہو جاتی، صرف ایک مہر لگنے سے۔ کسی برانڈڈ چیز کی قیمت صرف اس کی مہر پر، صرف مہر پر، عام دکان عام فیکٹری سے مال بنا ہوتا ہے، عام فیکٹری کا مال بنا ہوتا ہے، اور وہ کمپنی اپنی مہر لگا کر 100 روپے کی چیز 1 لاکھ میں بیچتی ہے اور لوگ خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی چیز دوسرے بازار میں 100 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے، صرف مہر بدلتی ہے۔ مہر، یہ مہر ہے، مہر لگاؤ، برانڈڈ بن کے مرو۔ یہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے۔ کبھی میرا نبی ننگے سر نہ پھرا، تم مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہو، کبھی زندگی میں ننگے سر نہیں پھرے، سوائے احرام کی حالت کے کبھی آپ نے سر سے ٹوپی نہیں اتاری۔ اپنے محبوب کی زندگی پڑھو، ڈالر بناتے بناتے مر گئے تو کیا کمایا؟ وہ پاکستان میں قبروں پہ کوئی پڑھنے نہیں جاتا، ہانگ کانگ میں کون جائے گا جہاں مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ہم قبرستان میں تھے ایک جنازے میں، تو ایک شخص میرے جاننے والے تھے، تو ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، میں تعزیت کے لیے نہیں گیا تھا، نہ جا سکا، نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا اپنے والد کی قبر بتا دو، میں فاتحہ پڑھ دوں۔ بیٹا، پوترا نہیں، پڑھ پوترا نہیں، پتر، بیٹا، بیٹا۔ تو مجھے لے کر ایک قبر پہ آ گیا، کہا یہ ابا جی کی قبر ہے۔ میں کوئی چند سیکنڈ ابھی کھڑے ہوئے تھے تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا اے تیرے ابے دی قبر نہیں۔ ہاں ہاں، پوتے کو نہیں غلطی لگی، پر پوتے کو نہیں غلطی لگی، پتر، بیٹا، بیٹا۔ کسی اور کی قبر پہ مجھے کھڑا کر کے ابے دی قبر ہے، پیچھے سے کہا اے تیرے ابے دی قبر نہیں ہے، ہاں بلکہ اڑی ہے۔ تو غیر نے بتایا کہ یہ تیرے ابا کی قبر ہے۔ ایسی بے وفا اولاد کے لیے میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دوں؟ تو مجھ سے بڑا دھوکہ کھایا ہوا کون ہے؟ مجھ سے بڑا خسارے اور ٹوٹے والا کون ہے؟ تو بھائیو، اپنا ٹائٹل بدلو، اپنا برانڈ بدلو، یہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے، ورنہ کوڑیوں میں عملوں کی قیمت تبدیل ہو جائے گی، اور مہر لگ گئی تو کوڑیوں کا عمل کروڑوں کا ہو جائے گا۔ اور لا نبی بعدہ، یہ کلمے کا چوتھا حصہ لفظوں میں نہیں، معنی میں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط ملت نہ ہو جائے، سوتے سوتے لوگ سنیں اور کہیں کہ طارق جمیل تا کلمہ ہی بتا گیا۔ یہ کلمے کا لفظوں میں نہیں، معنی کا حصہ ہے۔ لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تبلیغ کا کام کرو،
اس کا تقاضا یہ ہے کہ کلمے کی محنت کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرو۔ ساری دنیا کے لیے تجارتی مرکز بن چکا ہے ہانگ کانگ، اسے اسلام کا مرکز بنا دو، یہاں دعوت دو، ایمان کی فضا بناؤ، لوگوں کو کفر پہ مرتا دیکھ کر ہائے نکلے۔ ہمارے یہودی کا جنازہ گزرا اور آپ نے کہا ہائے، آپ کی ہائے نکل گئی۔ انہوں نے کہا جی یہودی ہے یہودی، کہا اسی پہ تو ہائے کر رہا ہوں کہ ہائے میں اسے کلمہ نہ سمجھا سک، اور یہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، تو وہ کچھ دن نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا، کہا جی وہ بیمار ہے۔ کہاں رہتا تھا؟ بنو قریظہ میں۔ کتنی دور تھے؟ 7 میل کا فاصلہ تھا، 7 میل۔ تو آپ اس بچے کا، یہودی بچے کا حال پوچھنے کے لیے 7 میل پیدل گئے۔ آگے پہنچے تو وہ موت کی حالت میں تھا۔ تو آپ نے دیکھا تو وہ تو سکرات ہے، موت ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے۔ تو وہ بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ کمبختوں کو پتا تھا یہ سچا رسول، تو اس نے کہا اطیع ابا القاسم، جو یہ کہہ رہا مان لے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے ایسے گلاب بن گیا، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسے جہنم سے نجات دیتا۔ یہ درد ہمارا درد بن جائے، صرف جاب درد نہ ہو، صرف کنٹینر درد نہ ہو، صرف سودا بیچنا درد نہ ہو، یہ ہمارا درد بن جائے کہ اتنے انسان جہنم میں چلے جائیں گے کلمے کے بغیر، اور جو مسلمان شراب پیتے مر رہے ہیں، جو زنا کرتے مر رہے ہیں، وہ جب مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ سود کھاتے ہوئے مر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، شرابیں پیتے پیتے مر جاتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، سود کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کس حال میں واضح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کے پیغام کا جھنڈا اٹھانا میرے ذمہ ہے، آپ کی بات ہر در تک پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرے ذمہ تو اپنی آواز لگانا ہے۔ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، تجھ کو اس سے کیا غرض، تو اپنا کام کر، کیا یعنی کہ کھٹکھٹائے جا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارے ذمہ اللہ کی صدا آواز لگانا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا ذمہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کا ذمہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب تم یہ دعوے دار ہو کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ ایک انسانوں کا سمندر ہے جو تیزی کے ساتھ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ انہیں سمجھانے والا کون ہے؟ تو بھائیو، یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت کی محنت نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی مخصوص طبقے کی نمائندگی نہیں، یہ ختم نبوت کی نمائندگی ہے۔ ہم سب اس وقت مسلمان بنتے ہیں جب ہم ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر ہم ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتے تو ہمارا یہی کلمہ کفر بن جائے گا۔ نبوت کا دعوے دار جھوٹا، اس کے ماننے والے جھوٹے، نبوت کا دعوے دار اسلام سے خارج، اس کی ماننے والے اسلام سے خارج۔ تو ہم نے دروازہ بند کر دیا، ہم نے نہیں، اللہ نے بند کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب اللہ نے بند کر دیا تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک بھیڑ کی بھیڑ ہے، غیروں کو چھوڑو اپنوں کو دیکھو، 100 میں 90 آدمی نماز نہیں پڑھتے، اخلاق برباد ہیں، عبادات برباد ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر محنت کرنا میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ ہے۔
تبلیغ اس وقت اس میدان میں ایک خوبصورت محنت ہے. بھائیو اس ملک میں رہنا ہے تو دعوت کے کام کو اپنا ساتھی بناؤ اور اس کو لے کر چلو تاکہ تمہارے اندر اسلام ترقی کرے اور تمہاری نسلوں میں اسلام باقی رہے اور آگے بڑھے، اور یہاں رہنے والے مسلمان وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنے میں فخر محسوس کریں، اور یہاں کی جو پوری 6 بر اعظم کی جو انسانیت ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچے اور وہ کلمے میں داخل ہوں. میرے نبی کی بشارت ہے ایک دن یہ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے وہ وقت قریب آ چکا ہے. آپ سفر سے واپس آئے تو رنگ پھیکا پڑا ہوا، کپڑے میلے کچیلے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کے رونے لگی. تو آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ قد اخلعوا لك ثيابك وشحب وجهك، آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا. تو آپ نے فرمایا میری بیٹی نہ رو نہ رو، ایک دن آنے والا ہے تیرے باپ کا کلمہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا.